برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اعلان کیا کہ یوکرین کی امن فوج کے منصوبے 29 عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد آپریشن مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے جہاں امن قائم کرنے اور روس پر پابندیاں سخت کرنے سے متعلق نئے وعدے کیے گئے تھے۔ فوجی سربراہان جمعرات کو لندن میں ملاقات کریں گے تاکہ منصوبہ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نیکسٹ نیوز ہے، انگلینڈ میں اساتذہ کی اسامیوں کی شرح ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ اس اضافے کی وجہ کام کے خراب حالات، کم تنخواہ اور شاگردوں کے رویے کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معلمین نے پیشہ چھوڑ دیا۔ حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں سے 9 میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے اپنے اہداف کو پورا نہیں کیا، جس سے بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ خاص طور پر پسماندہ طلباء والے اسکولوں میں صورتحال سنگین ہے، جو نااہل اور غیر ماہر اساتذہ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے اسکولوں کے رہنما جیف بارٹن کا کہنا ہے کہ بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ایڑی پر لایا جائے۔ وہ حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرے اور انہیں جواب دہ بنائے۔ بارٹن نے ذہنی صحت، خود اعتمادی اور غنڈہ گردی پر سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا حوالہ دیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف ہیڈز ٹیچرز یعنی کہ NAHT سخت ضوابط کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بارٹن کا مطالبہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں منافع پر بچوں کی بھلائی کو ترجیح دیں۔ نیکسٹ ہے، BBC نے کئی خواتین نیوز پیش کرنے والوں سے زیادہ عمر اور جنسی امتیاز کے دعووں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے۔ پیش کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ان کی جگہ غیر منصفانہ طور پر نوجوان ساتھیوں نے لے لی۔ تصفیہ کی شرائط رازدارانہ ہیں، لیکن BBC نے معاملات کو سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے۔ کارپوریشن نے اپنے تنوع اور شمولیت کے طریقوں کو بہتر بنانے کا عہد کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سوینی نے ایڈنبرا میں ایرک ٹرمپ کے ساتھ بہت گرمجوشی اور دوستانہ ملاقات کی، جس میں سیاست کی بجائے گالف اور سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ ملاقات سوینی کی سرکاری رہائش گاہ بوٹے ہاؤس میں ہوئی۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر ایرک ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں 2 گولف ریزورٹس سمیت کمپنی کی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کا مقصد ان ریزورٹس کو دنیا کے 2 مشہور گولف مقامات بنانا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، کیئر سٹارمر یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے UK کے، کیئر سٹارمر کی حکومت فوائد کے بل میں $8 بلین پاؤنڈ کی کمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد برطانیہ کے قرضوں کو کم کرنا اور عوامی خدمات کو فنڈ دینا ہے۔ مجوزہ تبدیلیوں میں اہلیت کے معیار کو سخت کرنا اور فوائد کو منجمد کرنا شامل ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کٹوتیوں سے کمزور گروہوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ منصوبہ برطانیہ کے بجٹ کو متوازن کرنے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، جنوری سے 3 مہینوں میں برطانیہ کی معیشت 0.1% سکڑ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یہ کمی چانسلر ریچل ریوز کے منصوبوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ سنکچین صنعتی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ خدمات کے شعبے کی شرح نمو 0.1% پر آ گئی ہے۔ اعداد و شمار برطانیہ کے اقتصادی نقطہ نظر کے بارے میں خدشات کو جنم دیتے ہیں۔ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسمارٹ فونز رکھنے سے روکنے کی مہم نے خاصی توجہ حاصل کی ہے، جس میں صرف 6 ماہ میں 1 لاکھ سے زیادہ والدین نے سائن اپ کیا۔ اسمارٹ فون فری چائلڈ ہوڈ کے ذریعے شروع کردہ پیرنٹ پیکٹ اقدام کا مقصد کم از کم 9 سال کے آخر تک بچوں سے اسمارٹ فونز کو روکنا اور انہیں 16 سال کی عمر تک سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے NHS، یہ ایک ادارہ ہے جو ہاسپٹلز کو دیکھتا ہے UK میں، برطانیہ کے لیبر لیڈر یعنی کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے NHS انگلینڈ کی ایگزیکٹو باڈی کو ختم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد طاقت کو غیر مرکزی بنانا اور مقامی کمیونٹیز کو مزید کنٹرول دینا ہے۔ سٹارمر کا دعویٰ ہے کہ اس تبدیلی سے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں بہتری آئے گی اور بیوروکریسی میں کمی آئے گی۔ یہ تجویز NHS میں اصلاحات کے لیبر کے منصوبے کا حصہ ہے۔ مبینہ طور پر اس خاتمے سے سالانہ 300 ملین کی بچت ہوگی۔ بحری جہاز کے مالک کے مطابق ایک روسی کپتان کو شمالی سمندر میں بحری جہاز کے ٹکرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 59 سالہ کیپٹن کو سنگین غفلت کے ذریعے قتل عام کے شبے میں حراست میں لے لیا گیا۔ مال بردار جہاز سولنگ پیر کو امریکی
ٹینکر ایم وی سٹینا ایموکولیٹ سے ٹکرا گیا، جس سے آگ لگ گئی۔ جہاز اس سے قبل کئی حفاظتی چیکوں میں ناکام رہا تھا، بشمول ڈبلن اور اسکاٹ لینڈ میں اسٹیئرنگ سے متعلق چیک۔ تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ کے حکام کو فی الحال غلط کھیل کا شبہ نہیں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ عجائب گھروں میں آبائی باقیات کی عوامی نمائش کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسے جارحانہ اور غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہ یہ انسانوں کی توہین ہے۔ آل پارٹی پارلیمانی گروپ فار افریقن ریپریشنز نے تجویز پیش کی ہے کہ اجازت کے بغیر آبائی باقیات فروخت کرنا یا ظاہر کرنا جرم ہے۔ اس اقدام کا مقصد انسانی باقیات میں نو آبادیاتی تجارت کی وجہ سے ہونے والی نسلی ناانصافی کو دور کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے، انگلینڈ کے محکمہ تعلیم نے اسکول کی تیاری کی مہارتوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں ان ضروری مہارتوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو بچوں کو اسکول شروع کرنے سے پہلے حاصل ہونے چاہئیں۔ نمبر 1 فہرست میں بنیادی مہارتیں شامل ہیں، جیسے بیت الخلاء کا استعمال، کپڑے اتارنا، کپڑے پہننا اور کھانے کے لیے کٹلری کا استعمال کرنا۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا منصوبہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ UK اسٹیل پر محصولات عائد کرتے ہیں تو فوری جوابی محصولات سے گریز کریں۔ ٹرمپ نے یورپی یونین، کینیڈا، میکسیکو اور چین پر تجارتی محصولات کی تصدیق کرتے ہوئے برطانیہ کے لیے ممکنہ ٹیرف چھوٹ کا اشارہ دیا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان برطانیہ کے لیے امید کی کرن پیش کرتی ہے۔ سٹارمر امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے محتاط انداز اپنا رہا ہے۔ سٹارمر کے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو نیویگیٹ کرنے کے دوران برطانیہ کی اقتصادی رفتار توازن میں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، امریکہ میں ممکنہ اقتصاد بازاری کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے یورو اور پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو رہے ہیں، جسے ٹرمپ سیشن کہا جاتا ہے۔ اس خدشے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے محصولات سے تقویت ملی ہے، جس کے امریکی معیشت پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً سرمایہ کار محفوظ آپشنز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاؤنڈ خاص طور پر ڈالر کے مقابلے میں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کرنسی کی قدروں میں یہ تبدیلی امریکی معیشت کے گرد بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے اپنی کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیم خود مختار غیر سرکاری تنظیموں یعنی کہ کوانگوز کو اہم فیصلوں کو آؤٹ سورس کرنے سے روکے۔ اس اقدام کا مقصد حکومتی احتساب اور شفافیت کو بڑھانا ہے۔ کوانگوز کو مہنگے اور غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو ذمہ داری سے بچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سٹارمر کی ہدایت حکومت میں اصلاحات اور کوانگوز پر انحصار کم کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔